فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. وہ تو ریڈی ہوتا ہے جانے کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے. تو وہ کسی اور اسی لیے ہماری شریعت میں یہ چیز کلیئر ہے, سبحان اللہ, اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں جو بھی وصیت کرنی ہے اپنی تیار رکھیں. اور ایون وقت کے ساتھ اگر آپ کو تھوڑا مہلت مل جاتی ہے, کبھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ترمیم بھی کریں ساتھ ساتھ. اور یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو وصیت تیار رکھنی چاہیے. اور پھر اپنے ایسے, اس کا مطلب ہے یعنی آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے, پھر ظاہر ہے اعمال بھی کریں گے. اور اس حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی, کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور کوئی بھی فضیلت والا کوٹ یا حدیث کے نام پر کوئی بھی چیز پڑھ کر اس کے پیچھے چل نہ پڑا کریں اور اس کو شیئر نہ کر دیا کریں. اس کی تحقیق ضرور کریں. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جس پر حدیث کا لیبل لگا دیا جائے, اور اچانک موت تو مومن کے لیے رحمت ہے, پھر کس چیز کی پناہ کہ حدیث گھڑ کر پیش کر دی گئی. آپ کو سارا میڈیا جو ہے بھرا ہوا, اور مستند کتابوں کے حوالے, مستند تو نہیں, غیر مستند ہی ہیں جو ایسے پیش کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. تو بہرحال ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں یہ حدیث ضرور ہے صحیح مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں کے میں زوال سے تیری پناہ میں آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے, اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ اچانک سلب کر لی جائیں, نعمت چھن جائے, اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں, اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. وتحول عافیتک, اللہ جو تو نے صحت تندرستی ٹھیک ٹھاک رکھا ہے, تو اللہ اچانک بیماری آ جائے, عافیت اچانک پھر جائے, اللہ اس سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے کہ تو میں پناہ دے دے مجھے, اس سے ہے. اور اسی طرح وفجاءت نقمتک, اچانک پکڑ سے, اچانک موت نہیں, اچانک پکڑ سے, اچانک گرفت سے, اور ناگہانی آفت, مطلب سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور اگر ہم غلط روش پر ہیں تو اللہ ہمیں ضرور سنبھلنے کا موقع دے, چانس دے. اور زندگی مطلب یہ نہیں کہ مست چانس ہو, زندگی ہو لیکن چانس نہ ہو, سدھرے نہ, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں نیکی پر اٹھا کہ یہ ہمارے لیے رحمت بن جائے. موت کے حوالے سے تو ہو گیا کہ یہ نہیں روکنے والی ہے موت. اس کے علاوہ اس کو شفا کے لیے بھی پڑھتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی خاص, پورا قرآن شفا ہے. وائی اونلی دس سورہ. جب کسی کو تیز بخار وغیرہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو 7 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلائیں, ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اس حوالے سے جو کچھ بھی آپ عمل کر رہے ہیں پورا قرآن ہے, آپ کوئی بھی حصہ پڑھیں. اور میرے خیال میں اگر آپ اس صورت کا جو میسیج ہے اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اس جیسا بننے کی جیسی تعلیم دی گئی, کیونکہ اس صورت کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں تمام لوگوں سے خطاب ہے. اور اس صورت کی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اس میں بدل بدل کر خطاب کیے گئے ہیں. پہلی 4 آیات میں تمام لوگوں سے, لوگوں میں کون کون ہے, جن و انس, یعنی اور ہیں بھی یہی مکلف. اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ تمام بے عقل ہے. عقل اور شعور اللہ نے صرف جنات اور انسان کو دیا ہے, جنات کو بھی دیا ہے. جنات اور انسان کو اللہ نے عقل دیا. جن کو عقل دی وہی بے عقل ہو گئے, جن کو اللہ نے اختیار دیا وہی آپے سے باہر ہو گئے. اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم, یہ 5ویں صورت ہے مسبحات کی, تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کی کیا گواہی ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. جن کو اللہ نے عقل دی ان کے بارے میں اب اس صورت میں آپ پڑھیں گی شروع میں ہی کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, ان میں سے کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں. جن کو عقل دی, جن کو اقتدار دیا, جن کو اشرف المخلوق بنایا, ان کا یہ حال ہے. اس کے علاوہ باقی تمام کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور جو نیکسٹ اس کی آیت 5 سے آیت 10 تک ہیں اس میں نافرمانوں سے, منکرین سے خطاب ہے جو انکار کرنے والے ہیں. اور پھر آیت 11 سے آخر تک ایمان والوں سے خطاب ہے. اور وہ صرف اس صورت کی نہیں, جو آخری حصے میں آیات ہیں صرف اس صورت کی نہیں بلکہ پورے قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ہیں. ایسا پیغام ہے, وہی جو سورہ المنافقون کا اختتام تھا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ
یہاں ہے کہ ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویاں، تمہارے ازواج، یہ رشتے اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے دشمن ہو سکتی ہے، فاحذروہم، تو ان سے بچنا ہے۔ بہت اہم، نہ صرف اس صورت کی بلکہ پورے قرآن کی اہم آیات، اور بدل بدل کر خطاب۔ اچھا، جہاں تک اس کے زمانہ نزول کی بات ہے، یہ چیز بھی سمجھنے میں بہت معاون ہوتی ہے، ہیلپ کرتی ہے کہ یہ صورت ویسے تو دیکھیں آپ مدنی جا، اسے مدنی قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اس کے عنوان ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مکی ہو۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں، اور مدنی قرار اس لیے دیا گیا کیونکہ اکثریت مدنی صورتیں ہیں، جبکہ دوسرے مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ ابتدائے مدنی دور میں نازل ہوئیں، اسی لیے اس میں کچھ رنگ مکی آیات کا ہے، مکی صورتوں جیسا حال ہے، اور کچھ مدنی جیسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح سے شروع ہونے والی یہ 5ویں صورت ہے مسبحات کی۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، ساری آسمانی مخلوق، ساری زمینی مخلوق اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ جہاں ما کا لفظ بڑا اہم ہے، اس کے لیے 2 ٹرمز آپ یاد کر لیں، ایک ہے برسبیل تنزل اور ایک ہے تغلیب۔ برسبیل تنزل ہوتا ہے کہ جیسے تنزل ہے نازل ہونے سے، اترنا، ایک ایسی چیز اوپر سے اترنا جو سب کو گھیر لے۔ اب ما جو ہے جیسے اکثریت مخلوق کی کیا ہے، عقل سے خالی، جن کو عقل ہے وہ صرف 2 مخلوق ہیں، انسان اور جن، باقی تمام کیا ہے، عقل سے خالی۔ ان میں سے پھر کچھ جاندار ہیں، کچھ غیر جاندار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو عقل سے خالی ہیں، ما، کیونکہ ما جو ہے وہ بے عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من عقل والوں کے لیے، اسی لیے جو ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے نا کہ من ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے۔ اللہ نے ما کا ذکر کیا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب اس میں من شامل ہوں گے، مگر من میں سے کون؟ جو مومن ہیں، مومن اللہ کی تسبیح کرتے، عقل والے تسبیح کرنے والے مومن۔ اور اسی طرح تغلیب کے لیے بھی کہ جب آپ یعنی کوئی عام لفظ استعمال کریں تو اس میں سب آ جاتے ہیں، اکثریت کہہ دیں، اکثریت یعنی مطلب سب، اور اسی طرح اگر خاص کریں تو پھر سب نہیں ہوتے، چند ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے خاص من کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما کا ذکر کیا۔ ما کا ذکر یعنی اکثریت، تغلیب کے لیے، یعنی جیسے میں کہوں کہ یہ عام ہے، سب کے لیے ہے، تو اس میں من بھی آ جائیں گے، لیکن اگر من کا لفظ استعمال کریں تو اس میں ما نہیں آئیں گے، اسے کہا جاتا ہے تغلیب کے لیے۔ تو ما کا لفظ بہت اہم ہے، اور مزید اس کو جو صحیح سمجھنا ہے وہ آگے کے الفاظ ہیں صحیح سمجھانے کے لیے کہ لہ الملک ولہ الحمد۔ دیکھیں بے جان چیزیں بھی، جیسے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے، یسبحن معہ الجبال، ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ لہ الملک، کیونکہ ان کی آواز بڑی مشہور ہے کہ وہ بہت پیاری آواز میں اللہ کا کلام پڑھتے، تو تمام جو مخلوقات ہیں، بے جان پہاڑ، پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ انا سخرنا الجبال، انا سخرنا، ہم نے مسخر کر دی اس کے لیے چیزیں، اور وہ تسبیح کرتی تھی۔ معہ الجبال والطیر، تو یہاں ہے کہ اسی کے لیے، لہو، اسی کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے گرامر میں حسر، ہا صاد را، لہ الملک، حسر یعنی صرف اسی کے لیے، جیسے کہا جائے کہ اونلی فار یو، باقی کسی کے لیے نہیں، اسی طرح کہ یورس اونلی، صرف آپ کے لیے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے۔ اس کو سب تسلیم کرتے ہیں آسمان اور زمین میں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ اللہ کا تعارف کیسے کہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ اور اب ہم دیکھیں انسانوں میں سے کوئی کسی کی صلاحیتیں دیکھ کر بڑا امپریس ہو جاتا ہے، اور کوئی کسی کی خوبصورتی سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا اشارہ ہے
کہ مخلوق کی خوبصورتی سے نہیں، مخلوق کی طاقت سے نہیں، مخلوق کی صلاحیت سے نہیں متاثر ہو، بلکہ خالق، مخلوق کی خوبصورتی تو خالق کی طرف اشارہ ہوتی ہے، یہ خالق کا کمال ہوتا ہے کہ اس نے کیسے تخلیق کیا. هو الذی خلقکم، تو اصل کی طرف جاؤ، عارضی چیزوں پہ رک نہ جاؤ، سامنے پڑی ہوئی چیز پر رک نہ جاؤ، بلکہ اس کے پیچھے جو اس کا کریٹر ہے اس تک پہنچو. هو الذی خلقکم، وہی ذات جس نے پیدا کیا تمہیں. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو پھر تم میں سے کچھ کافر اور کچھ مومن. پھر اب اس کو سمجھیں یسبحو کے ساتھ، یعنی جو تسبیح کرنے والے ہیں وہ مومن اور ما میں شامل، اور جو نہیں وہ اس سے نکل گئے، جو تسبیح نہیں کرتے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. بالحق، حق کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے حق کے ساتھ؟ یعنی ٹرولی اللہ ہی اس کا خالق ہے. دعویٰ کرنے والے تو کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے گمراہ کن عقائد ہیں کہ یہ انسان نے بنایا، یا جو کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ سے کائنات وجود میں آ گئی، یا اس طرح مطلب کوئی خالق نہیں ہے، ایسی مطلب کوئی چیز نہیں ہے، یہ مطلب کائنات ایسے وجود میں آئی ہے اور اس طرح سسٹم ہوا اور یہ یوں ہوتا گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے. خلق السماوات والارض بالحق، حق مطلب سچ، واقعی حقیقت میں اللہ ہی نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، خود سے کائنات وجود میں نہیں آئی. اور پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ آیات ہیں کہ فی ستۃ ایام، اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں، پہلے دن میں آسمان، پھر دوسرے دن زمین، پھر تیسرے دن، حدیث میں مینشن ہے کہ پھر درخت، اور پھر یہ اس طرح اللہ نے 6 دنوں میں پوری کائنات تیار کر دی. اور پھر ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ہے. ایک تو معنی یہ ہوا کہ فی الواقع، حقیقت میں سچ میں یہ خود میں وجود میں نہیں آئی خود سے، بلکہ اللہ ہی اس کا خالق ہے. اور ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ حق کے ساتھ اللہ نے اس کو تخلیق کیا، یعنی با مقصد، فضول نہیں، ایسے ہی نہیں. جیسے ملائکہ نے کہا تھا کہ اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم ہیں نا تیری تسبیح اور تحمید کرنے والے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسانوں سے پہلے اس کائنات میں جنات آباد تھے اور وہ آپس میں خون ریزی کرتے، فساد کرتے. اللہ نے ملائکہ کو بھیجا کہ انہیں زمین کے جو مطلب مین مخلوق کے طور پر یہ رہ رہے ہیں، مین کریکٹر کے طور پر انہیں نکال دو. تو ملائکہ اترے، انہوں نے مقابلہ کیا، جنات کے ساتھ جنگ کی اور دنیا کے کناروں کی طرف انہیں دھکیل دیا. انہیں بس صرف یہی الاؤ کیا گیا کہ اب تم ویرانوں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں اور درختوں میں رہ سکتے ہو، اس کے علاوہ تم آبادی میں، شہروں میں، مرکز میں، مین دنیا، مین اسٹریم میں نہیں آ سکتے. اور پھر اب اللہ مخلوق تیار کر رہا ہے انسان کی. تو فرشتوں نے کہا اللہ اس سے پہلے جو مخلوق تھی اس کا تو یہ حال تھا، ہم ہیں نا تیری تسبیح کے لیے، تو کیوں تخلیق کرتا ہے؟ یہاں یہ جو اس کا جواب ہے بالحق، اللہ ایک مقصد کے ساتھ تخلیق کر رہا ہے. اور جس طرح یہ کائنات اللہ مقصد کے ساتھ اللہ نے تخلیق کی ہے، ویسے ہی اللہ نے انسان کو بھی با مقصد اشرف المخلوق بنایا ہے. ساری مخلوقات میں سے، بے شمار مخلوق میں سے، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. حالانکہ سائنس مطلب تعداد بتا رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کہ دنیا کی مخلوق اتنی ہے، اتنی ہو گئی ہے. یہ سب کچھ یہ جسٹ ایک گیس ہے، آئیڈیا ہے، ایک مطلب اعداد و شمار ہے، کنفرم نہیں ہے. تو جتنی بھی مخلوق ہے اس سب میں اللہ نے اشرف المخلوق کسے بنایا؟ انسان کو. ایون 2 مخلوقات ہیں جو عقل رکھنے والی ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام بے عقل ہیں. تو ان میں سے بھی اللہ نے ان 2 میں سے جو فضیلت دی انسان کو دی، تو ایسے ہی دے دی؟ نہیں، بلکہ مقصد ہے اس کا، انسان کو فضیلت دینے کا. وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری شکلیں بنائی، صورتیں بنائی. صور یہ جمع ہے صورت کی، صورت واحد، صور جمع، یعنی تمہاری صورتیں، کیونکہ بہت ساری ہیں نا، ایک تو صورت نہیں ہے، ایک تو شکل نہیں ہے، اور کتنی شکلیں ہیں، اور کسی کی شکل کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، کسی کی شناخت کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. ہمارے یہ فنگر پرنٹس دیکھ لیں، اور ایون بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھ جائیں اور ان کو صرف اتنی سی جگہ دی جائے، اتنا سا پیپر دیا جائے
کہ اس میں میکسیمم کتنے ڈیزائن کتنے پرنٹ بنا سکو گے، تو وہ لمیٹڈ ہی ہوں گے، چاہے وہ سینکڑوں میں ہوں یا ہزاروں میں. یہ تو ایک بڑی، شاید میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. اس میں کتنے میکسیمم پرنٹس بنائے جا سکتے ہیں. اور اللہ نے پہلے انسان سے آخری تک جو آئیں گے تا قیام قیامت، کسی کا کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں، بلکہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جبکہ یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر سارا نامہ اعمال یہ نکل آئیں، گواہی دیں گے کہ انسان نے کب کہاں کیا کیا. گویا ہم سمجھیں تو جس طرح آج ہم اگر کسی چیز پر اپنی فنگر رکھتے ہیں تو وہ ساری ہماری فیملی آئی ڈی آ جاتی ہے، تو وہاں پر بھی سارا نامہ اعمال آ جائے گا کہ کیا کیا کس نے کیا. تو وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کی ہے. سورہ مؤمن میں فرمایا، یہاں پر ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ اس نے صورتیں بنائی تمہاری، احسن صور، بہترین صورتیں، اور اسی کی طرف جانا ہے. پہلے اس پر غور کریں کہ صورتیں بنائی اور اسی کی طرف جانا کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی. تمہیں جو اشرف المخلوق بنایا، جو تمہیں احسن صور، سب سے اچھی شکل تمام مخلوقات میں عطا کی، وہ بے مقصد نہیں با مقصد دی. تمہارا ہر عمل جو ہے اہم ہے، تم ذمہ دار ہو، اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر حساب ہوگا، پھر جزا سزا ملے گی. گویا یہ پوری کہانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چند لفظوں میں بتا دی. اور پھر یہ کہ سبحان اللہ مختلف انداز میں اللہ نے فرمایا، جیسے سورہ مؤمن میں فرمایا کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ایک اور بھی انعام دیکھیں، جانور ہیں، جنات ہیں، وہ گوبر بھی کھاتے ہیں اور مطلب غلاظت بھی کھاتے ہیں، ہڈیاں بھی کھاتے ہیں، بچہ کچا بھی کھاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ انسان کتنی سلیکٹیو چیزیں کھاتا ہے، کتنی صاف ستھری کھاتا ہے، کتنا کانشیس ہے، اتنا فہم، اتنی لطافت اللطیف ہی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. مطلب کسی کا کوئی دین مذہب ایمان نہ ہونا، وہ دیکھے تو پھر بھی وہ کھانے کے حوالے سے فوڈی انسان ہی ہے کہ سلیکٹیو چیزیں کھانا، اچھا کھانا پسند کرنا، یہ ذوق، یہ شوق، یہ سینس کس نے دی؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اور وہ مطلب چوزی ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جو اس کی ہیلتھ کے لیے، جو اس کی نیوٹریشن ویلیوز کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے بہتر ہوگا، وہی حلال ہے. مطلب ان دوسرے الفاظ میں ایک تو شریعت نے الفاظ دیے ہیں حلال اور حرام، اور جبکہ اس کے پیچھے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو اس کی زندگی اور صحت کے لیے محفوظ ہیں وہ حلال ہیں، اور جو غیر محفوظ ہیں وہ حرام ہیں. اور اسی بات کو سائنس مطلب ثابت کر رہی ہے، پیش کر رہی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے میں، یا میتہ کھانے، مردار کھانے میں، یا اسی طرح مطلب فلاں چیز جو شریعت میں حرام ہے، کہ اس چیز کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کرونا کی ابتدا میں بھی سب سے پہلے جو چین سے اس کی ابتدا ہوئی تھی تو کیا چیز کہی گئی تھی کہ وہ حرام چیزیں کھاتے ہیں، تو وہاں سے کرونا پھیلا ہے. تو فوراً وہاں سیل کر دیا گیا کہ نہیں، اب یہ نہیں کھاؤ گے، یہ اس کی مارکیٹ ختم کر دی جائے اور مردار اور حرام نہ کھایا جائے، حرام گوشت اسپیشلی. اور اسی طرح سورہ 3 میں آپ نے پڑھا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جب بھی قرآن کی تفسیر پڑھیں نا تو نیوٹرل ہو کے پڑھیں. اور سب سے اس کے لیے بہترین اصول پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کوئی ایک لفظ پڑھتی ہیں اس کے میچنگ ورڈ ضرور قرآن میں دیکھا کریں، کیونکہ ایک جگہ ایک آیت دوسری آیت کی بہترین تفسیر ہوتی ہے. تو اسی لیے میں مختلف جگہوں سے الفاظ آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ وہ بہترین طریقے سے سمجھ جائیں. یعلم ما فی السماوات. اچھا ایک اور چیز، صورکم، صرف صورتیں، صرف شکل نہیں بلکہ سیرت بھی. اب وہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے نا کہ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. اللہ جس طرح تو نے میری شکل بنائی ہے اچھی، اس طرح میری کردار بھی میرا اچھا بنا. اور اسی طرح اس صور میں شکل بھی، جسامت بھی، قوت بھی، صلاحیت بھی سب ہے، کیونکہ یہی اللہ نے انسان کو دیا ہے. صرف شکل نہیں ہے، صرف ظاہر نہیں ہے، اللہ نے باطن بھی دیا ہے. جنت کمانے کی، اسے راضی کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے، ہمیں تو اچھی طرح اندازہ ہے نا کہ مینٹیننس، فیشل، چہرے کی خوبصورتی کے لیے چیزیں کتنی، کلینزنگ کتنی اہم ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح کردار کو چمکانے کے لیے بھی کام اہم ہوتا ہے.
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، خالق نے کوئی کمی نہیں رکھی. جس طرح ہم تو ظاہر کو صرف چمکاتے رہتے ہیں، باطن کو بھول جاتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ اللہ نے دیا کہ وہ الیہ المصیر، کہ اس پر کام کتنا اہم ہے. کیونکہ اللہ نے کسی کی رنگت نہیں دیکھنی، کسی کی شکل نہیں دیکھنی، کیونکہ شکلیں تو اس نے خود بنائی ہیں، رنگت اس نے خود عطا کی ہے، اس نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے. اس نے تو اعمال اور دلوں کا حال دیکھنا ہے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تمہاری جسامت کے کون کتنی فٹ آئیڈل باڈی والا ہے، کون کتنا سمارٹ ہے، کون کتنا طاقتور ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا. نہ ہی اللہ نے تمہارے اجسام کو، نہ ہی تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو دیکھنا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ نے تمہارا اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے کہ کتنا خلوص لائے ہو. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان جو کچھ اس میں ہے سب کچھ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. یہ آیت پہلی آیت کی، اپنے سے پہلی آیت کی اچھی طرح تفسیر سمجھاتی ہے. یعنی یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم نے اس کی طرف جانا ہے تو وہاں سب کچھ سامنے آنا ہے. تم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا پاؤ گے. دنیا میں تم جو چاہتے ہو، لوگوں کو ہیرا پھیری یا جو امپریشن دینا یا جو اپنا لوگوں کے سامنے امیج لگانا، وہی کرتے ہو، لیکن اللہ سے نہیں بچ پاؤ گے. اللہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، بلکہ یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ دلوں میں بھی خیال آنے سے بھی پہلے اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. خیال آنے سے بھی پہلے، سبحان اللہ، کہ انسان کو خود کو نہیں پتا کہ کل اس کا کیا مزاج ہوگا، خود کو نہیں پتا کل ہمارا کیا موڈ ہوگا، کل ہم ہیپی ہوں گے، سیڈ ہوں گے، کل ہماری، اور دیکھیں ہمیں یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے مزاج بدلتے رہتے. ایک چیز جو آج ہم ہرگز پسند نہیں کرتے، کل اسی کو ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں صرف اللہ جاننے والا ہے. الم یأتکم نبأ الذین، اب یہاں تک تو خطاب تھا تمام لوگوں سے. اب جو انکار کرنے والے ہیں، جو غفلت کا شکار ہیں، ان سے خطاب ہے کہ اچھا، اس میں بھی خاص طور پر دیکھیں تو خاص طور پر اہل مکہ سے، کیونکہ پہلے مخاطب وہی تھے، ان سے خطاب ہے. اور پھر بعد میں عام لوگوں سے، کہ جن تک بھی اللہ کا کلام پہنچا، آیات پہنچی، گزشتہ اقوام کا حال آیا، تو ان سے سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے. سوالیہ بھی اور نفی بھی، کہ علم، کیا نہیں، یأتیکم، آئی تمہارے پاس، نبا، یہاں ملایا ہوا ہے نبا الذین. نبا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ النبا، خبر، خبر یعنی حال ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، ما قبل، یعنی پہلے لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کا انجام، ان لوگوں کا حال تم تک نہیں پہنچا؟ یعنی ضرور پہنچا ہے. مطلب اگر جو نہ بھی ایمان لایا ہو نا، وہ بھی دیکھے تو اسے یاد ہوگا. اس نے ایون آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آئے روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں ملک میں سیلاب آ گیا، فلاں یوں تباہ ہو گئے، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گئے، فلاں یہ، مطلب پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے. تو کیا ایسی خبریں تم تک نہیں پہنچی؟ اللہ پوچھ رہا ہے. اور خاص طور پر یہاں دیکھا جائے تو چونکہ خصوصی طور پر مخاطبین اہل مکہ تھے، عرب تھے، تو کیا ان سے پوچھا جا رہا ہے گویا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کا حال تمہارے سامنے نہیں ہے کہ جب وہ تباہ ہوئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا درخت کٹے پڑے ہوں، لمبی جسامت کے تھے، اس طرح ان کا حال تھا. اور قوم نوح، سب کے ذہنوں میں یہ واقعہ تھا کہ وہ کیسے غرق ہوئے، وہ طوفان ان کا بھول گیا. فذاقوا، پھر انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے کام کا انجام، جو وہ کرتے تھے اس کا انجام. وبال کہتے ہیں، وبال جان اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. وبال کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نیگیٹو اثرات، جو برے وہ کام کرتے تھے اس کا انجام، اس کا وبال ان پر آیا، بوجھ. اور ایون وبیل کہا جاتا ہے، جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے، معدے پر جو بوجھ ہوتا ہے اس کو وبیل کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو بارش موسلا دھار ہوتی ہے اسے سورہ بقرہ میں وابل کہا گیا ہے، وابل فطل. تو یہ ہے اس کے مطلب، وابل، وبیل، وبل، وبال، یہ روٹ ورڈ ان کا سیم ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بات یہی تک نہیں ہے کہ دنیا میں وہ نشان عبرت بن گئے، بلکہ
اخروی عذاب بھی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ اتنا دنیا آخرت کی سزا، یا یہ ان کا حال، یہ انجام، یہ وبال کیوں آیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس لیے، ذَلِكَ کا اشارہ پیچھے لفظوں میں کس کی طرف ہے؟ وبال کی طرف۔ ذَلِكَ یہ وبال، یہ دنیا میں عذاب ان پر کیوں آیا؟ بِأَنَّهُ اس لیے کہ بلا شبہ وہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ کہ آتے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، ان اقوام میں ان کے رسول آئے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ بینات میں معجزات بھی ہیں، بینات میں آیات بھی ہیں کہ وہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اسی طرح بینات میں یہ بات کا انداز بھی ہے، خطاب بھی ہے، یعنی وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے جو سمجھ نہ آئیں، صحیح سمجھاتے تھے، قابل فہم، ان کا انداز، پیغام، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ مگر انکار کرنے والے کیا کہہ کر انکار کرتے؟ اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ فقالو، وہ کہتے، اب ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان پر جو عذاب آیا وہ کس وجہ سے آیا۔ اللہ حالانکہ ان پر معجزات کی، نبی کے سمجھانے کی، بات سمجھ آنے کی، کوئی اور دین آسان، قابل عمل ہونے کی کوئی کمی کہیں نہ تھی، مگر انہوں نے صرف یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابشر یہدوننا، کیا کوئی انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ کہ مطلب رسول، انسان بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پہلے ان کی بات کو دیکھیں، پھر آج کی بات کو دیکھیں۔ آج بھی اہل بدعت، اہل شرک نبی کو انسان نہیں مانتے، وہ نور مانتے ہیں، وہ اس سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں بھلا رسول وہ انسان نہیں، انسان سے بڑھ کے۔ جہالت کا وہی انداز باقی ہے۔ اس وقت بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے، دیکھتے تھے بظاہر، اس لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ سایہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں آپ کا، اس طرح کی باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے وہی جہالت ہے، وہی جاہلانہ سوچ ہے۔ بالکل، اب بشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بالکل ایسی شعر و شاعری کفریہ، شرکیہ۔ تو حالانکہ دیکھیں مشرکین دیکھتے تھے نا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 ضرور کھولیے گا، اس میں ہے، وہ کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے ماں، ہم جیسے سارے کام ہم جیسے کرتے ہیں، پھر یہ کیسے رسول ہو گیا؟ اگر یہ رسول ہے تو ان کی آگے بات ہے کہ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ہر وقت اس کے ساتھ چلتا پھرتا کوئی ایک فرشتہ ہونا چاہیے، اور کیا پروٹوکول ہو ایسا، پھر ہمیں یقین آئے۔ او یلقا الیہ کنز، بات ختم نہیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی چھوڑتے، کہتے کہ او یلقا الیہ کنز، یا اس کے ساتھ چلتے ہوئے خزانے ہوں آگے پیچھے اس کے، کہ مطلب اس کو لوڑ کی تھوڑ نہ ہو، جو چاہے اس کے سامنے آ جائے۔ گویا رسول نہیں، وہ کہ جادوگر چاہتے تھے کہ مطلب ایک چٹکی بجائے اور وہ سامنے آ جائے، چلتے پھرتے خزانے ہوں۔ او یلقا الیہ کنز، اور اسی طرح وہ کہتے کہ یا یہ کہ او تکون لہو جنہ، یا جنت اس کے سامنے آگے پیچھے جنت ہو، یا ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہو، یہ ہمیں دکھا دے، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہو، یہ ہمیں دکھا دے، تو پھر ہمیں یقین آئے۔ سورہ المؤمنون میں بھی اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری طرح، مثلکم بشرم یہاں پر ہے ابشر یہدوننا، بھلا ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ سورہ مؤمنون میں یوں ہے کہ وہ کہتے ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو ووٹ لینا چاہتا ہے، یہ تو تمہارا سردار بننے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ تمہارا سردار بن جائے، تم پر فضیلت پالے، ان یتفضل علیکم، تمہارے اوپر فضیلت، برتری، فوقیت چاہتا ہے، اس لیے اس نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ہے تو انسان۔ آج کا بھی بدعتی اور مشرک آپ کو انسان نہیں مانتا، اور کہتا ہے کہ انسان رسول تھا، یہ مانتے ہیں رسول تھا، مگر انسان سے بڑھ کے۔ اس کی فضیلت، ان کی فضیلت صرف یہی ہے کہ وہ انسان ایسے تھے کہ جن پر وحی اتری، اور آخری وحی اتری۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو تمام انسانیت سے انہیں برتر کر دیتی ہے۔ تمام مخلوقات میں تو تھے، اس تمام جو اشرف المخلوق ہے انسانیت، ان میں سے بھی ان کو برتر کر دیتی ہے۔ تو اور کیا فضیلت؟ اور تو ایک فضیلت بچتی ہے جو
نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ کی کہ انہیں کہ ثالث ثلاثہ، یا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے ساتھ کی. تو کیا تم ایسی فضیلت چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، واضح بات ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. علم، ہاں، فقالو، تو وہ کہتے ابشر، کیا انسان، حمزہ استفہام کا، ابشر بشر انسان، ابشر کیا انسان، یہدوننا ہماری رہنمائی کریں گے، یہدوننا ہدایت سے، کہ کیا انسان رسول بن گیا ہے؟ بھلا انسان کیسے رسول بن سکتا ہے کہ ہماری رہنمائی کرے؟ اپنے ترجمہ اپنے قرآن پاک سے کیوں نہیں بھیجتے، دوسرا کہیں سے بھیج رہے ہیں؟ اوکے لمبا اور کچھ اور ہی لکھا ہوتا ہے. اوکے، میں یہی سینڈ کر دوں گی. اس کی بھی ایک ریزن ہے. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، پھر انہوں نے کفر کیا، وَتَوَلَّوْا اور منہ پھیرا، مطلب بس یہی بات انہوں نے پکڑ کے کفر کیا، پھر گئے، سنت سمجھنا ہی نہ چاہا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، جاؤ دفع ہو جاؤ. اللہ بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی غنیش، کوئی اللہ ان کا محتاج نعوذ باللہ تھوڑی ہے کہ وہ ایمان لائیں گے تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اول تاخر تمام مخلوقات ایک میدان میں فی صعید واحد جمع ہو جائیں، سب اللہ سے سب کچھ مانگے، اللہ انہیں دے دے، اس کے ملک میں بادشاہت میں ذرا کمی نہیں آئے گی. اور تمام کے تمام اول تاخر اگر ایمان والے بن جائیں تب بھی اللہ کی سلطنت قدرت کوئی بڑھ نہیں جائے گی، وہ تو ویسے ہی ہے. لہ الملک ولہ الحمد. دیکھیں پھر واستغنى اللہ کا پہلی آیت کے ساتھ تعلق بن رہا ہے، شروع میں ہی فرما دیا لہ الملک ولہ الحمد، اور پھر سمجھایا مثالیں دے کے سمجھایا، اور آخر میں فرما دیا کہ اگر کفر کرو گے پھر جاؤ گے تو واستغنى اللہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے. اگر اطاعت کرو گے تو اس کی رحمتیں اپنے اوپر واجب کرو گے، اور اگر انکار کرو گے، غفلت کرو گے، چھوڑ دو گے، منہ پھیرو گے، انٹرسٹ نہیں لو گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا. اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلی سزا کیا دیتا ہے؟ ہدایت چھین لیتا ہے. سب سے پہلی اور سب سے بڑی سزا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. مطلب اچھا، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بڑی اس کو فراوانی ہے، مطلب حرام میں اتنا عروج ہے، کوئی نہ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے، آج تک اس تک مطلب پکڑ والے ہاتھ نہیں پہنچے، کبھی کسی کی نظروں میں نہیں، ہر بار بچ جاتا ہے، اتنا عیش کر رہا ہے، نسلیں سدھر گئی ہیں، مطلب ایسی چیزیں عام لوگ رش کرتے ہیں. ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو یوں ذکر کیا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، رب بڑا راضی ہے، یہ نہ سمجھو. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو صرف اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں. اللہ جھنجھوڑتا ہے اسی کو، گرفت کرتا ہے، آزمائش دیتا ہے اسی کو جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. مصیبت سے دو چار اللہ اس کو کرتا ہے اللہ جس سے پیار کرتا ہے. اگر وہ اسی میں بڑھ جائے تو پھر وہ اس کے لیے اپنے ہی ایک لاسٹ چانس جو اس نے گنوا دیا. تو یہ چانس کی بات ہے کہ وہ اس میں بڑھ جاتا ہے یا بڑھ جاتے بالکل. وہ انشاءاللہ یہی آپ آخر میں ہمیں پتہ چلے گا، اسی صورت کے آخر میں، کیونکہ یہ ٹاپک ابھی شروع ہوا ہے اور وہاں آگے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، کہ ہم کوئی دیکھیں کیا ہماری زندگی میں غلط چل رہا ہے ہم اس سے رک جائیں، یا یہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے جو آیا ہے یہ صرف ایک مطلب پنشمنٹ ہے، یہ ہماری سزا ہے کہ ہم رک جائیں، یا یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے کہ ہم صبر کریں. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے اور ابھی سنتے جائیے. واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا، مطلب محمود، اس کی اتنی تعریف ہے کہ اس کو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو کرتا ہے تسبیح زبان حال سے، قال سے، تو وہ اپنے ہی لیے ہے. یسبح للہ سے میں بات کو ملا رہی ہوں. واللہ غنی حمید. اور حمد صرف یہ نہیں ہوتی کہ تسبیح یا حمد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں سبحان اللہ الحمدللہ. ذکر اذکار صرف ذکر اذکار نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی جامع لفظ ہے. تسبیح، حمد، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے بائی سینگ، عمل سے بھی ہوتا ہے بائی ڈوئنگ، جیسے نماز پڑھنا، جیسے سجدے کرنا، خشوع و خضوع اختیار کرنا، بیٹھے بیٹھے بھی رکت طاری ہو گئی ہے، دل میں خوف آ گیا ہے،
یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے، یہ بھی تسبیح میں شامل ہے، بلکہ اصل ہے زبان سے ہو، دل میں زبان سے کہہ رہے ہوں، دل میں خوف ہو، اور پوری جسم جو ہے ہمارا وہ خشوع و خضوع میں ہر وقت ہو، اور اس کی جو پریکٹس ہے ہم پر نماز اور سجدے اس کا بھی اضافہ ہو. تو یہ ہے اصل تسبیح. واللہ غنی حمید. ابھی وہی خطاب چل رہا ہے نہ ماننے والوں سے، منکرین سے. زعم گمان کو کہتے ہیں، لیکن وہ گمان جو جھوٹا ہو، باطل ہو. زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے، گمان کیا ان لوگوں نے، یعنی ان کافروں نے یہ سوچ لیا، یہ سمجھ لیا. پہلے یہ جو اللہ نے ان پر دنیا آخرت میں عذاب بھیجا، پہلے اس کی ایک ان کا جرم بتایا گیا. پہلا جرم کیا ہے ان کا؟ کہ انہوں نے رسول پر اعتراض لگا دیا کہ انسان تو رسول ہو ہی نہیں سکتا، یہ اعتراض ان کا. اب دوسرا ان کا دعویٰ، دوسرا جرم، دوسرا دعویٰ، انہوں نے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ جی مرنے کے بعد اٹھنا تو ہے ہی نہیں. اللہ یبعثوا، یعنی انہوں نے والبعث بعد الموت کا انکار کیا، موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کیا انہوں نے. اللہ یبعثوا، کوئی ایسے سب کہنے کی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھتا. اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں تک گل جائیں گی پھر کیا اٹھائے جائیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی کو حکم دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے علی الاعلان، بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فی اول مرہ، پہلی بار نہیں کیا، یہ کون سا مشکل ہے؟ جس نے پہلی بار بنا لیا اس کے لیے دوسری بار بنانا کیا مشکل ہے؟ بلا کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر آپ غور کریں ساتھ ساتھ، جیسے میں گرامر کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہوں، لام تاکید کا، لتبعثن میں لام تاکید کا، اور نون مشدد یہ بھی تاکید کا ہوتا ہے، اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے. لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اللہ کی قسم، کون اٹھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بات میں کوئی شک نہیں. اچھا صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے، صرف زندہ نہیں ہوں گے، بلکہ ثم لتنبؤن، پھر ضرور، وہی ویسے تاکید، ڈبل تاکید، ثم لتنبؤن، پھر تم ضرور خبر دیے جاؤ گے. نبؤن یہ نبا سے، ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا الم یأتکم نبأ الذین، بالکل وہی. ثم لتنبؤن، پھر تم ضرور بتائے جاؤ گے، خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، جو تم نے عمل کیا. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب اگر اس کو صرف آخر سے ملائے نا کہ چلیں وہ مخلوق دوبارہ اللہ نے پہلی بار کیا دوبارہ بھی کر لے، یہ بھی آسان. اور پھر یہ کہ اس کا سارا ڈیٹا بھی، دن رات پوری زندگی جو کچھ جس نے جہاں کیا سب آ جائے گا، اور یہ بھی اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کے آگے تو صرف ایک کن کا ہے معاملہ، سب کچھ کہ کن کہے اور وہ ہو جائے، کہ ہو جا وہ ہو جائے. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ ہے نا وذالک، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ کیا؟ یعنی مرنے کے بعد اٹھانا اور سارے نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کر دینا، خبر دینا، یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور والنور الذی انزلنا، اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، قرآن. قرآن کے لیے نور کا لفظ قرآن میں ہی بہت سارے مقامات پر آیا ہے، جیسے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، کہ ہم نے اس کو نور بنایا، اس کے ساتھ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. خبیر بھی فعیل کے وزن پر، یعنی خوب خبر رکھنے والا، اچھی طرح. اور اس میں ایک وارننگ بھی ہے، میں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں، میں خوب، تو یہ اس میں بہت وارننگ ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی گرفت سے بچائے. یوم یجمعکم، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں. یجمعکم واضح سمجھ آ رہی ہے، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن. اب قیامت کا ایک نام کیا ہو گیا؟ یوم الجمع. یوم الجمع جیسے یوم القیامہ، یوم الدین، اسی طرح یوم الجمع. اور ایک ایسے ہی یوم التغابن، ذالک یہی ہے یوم التغابن، ہار جیت کا دن.
دنیا میں اگر ہم دیکھیں ہر دن ہمارا اپنے آپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے سرکل میں مقابلہ ہوتا ہے، ہر دن بالکل لڑ کے گزرتا ہے، لڑائی میں گزرتا ہے، اوپر ہونے میں گزرتا ہے کہ وہ ہم سے آگے نہ، اور ریس میں ہے، ہم ہر وقت اس وقت حالت کمپٹیشن میں، مقابلے کی حالت میں ہے. لیکن اصل میں اللہ فرماتا ہے یہ تو تمہاری صرف ایک پرفارمنس ہے، اس سب کو دیکھ کر ہار جیت تو پھر وہ دن ہوگا. التغابن ہے غبن سے، غبن کہتے ہیں کھینچنا، ہاں غبن کرنا، ڈاکہ کھینچنا، کسی کی چیز کھینچ لینا. اصل میں کیا ہے کہ ہر انسان کی جنت اور جہنم میں گویا جگہ فکس ہے. جنت میں ایسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو بائی برتھ توحید پہ پیدا کیا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ملاقات کی تو انہوں نے کیا پیغام دیا تھا ہمارے نام کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. گویا اللہ نے سب کے نام ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے، تو جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اس پر کنسٹرکشن کرواتا ہے. سبحان اللہ، ایک پھلدار درخت لگا دیتا ہے، الحمدللہ. تو یہ تمہاری اپنی تعمیر ہے جو اس پر کرو گے. اب جو نہیں کرے گا اس کی جو کاپی رائٹ ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے، اس کا پلاٹ لے لیا جائے گا. غبن ہو گیا نا. اور بالکل اسی طرح اس کی پھر جہنم میں جگہ فکس ہو گئی، پلاٹ کھینچ کے جہنم. اور جو جہنم کی بات ہے نا، غبن ہو رہا ہے دونوں حوالے سے. ایک ابھی میں نے رائٹ سائڈ آپ کو دکھائی ہے، جو اس کی لیفٹ سائڈ ہے نا جہنم والا پوائنٹ، ہم نے پیچھے پڑھا کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر نفس جو ہے نا وہ مرہون ہے، اللہ کے ہاں گروی ہے، اللہ کے احسانات کے بدلے میں جکڑا ہوا ہے. وہ اتنی تسبیح، اتنے ذکر، اتنی نیکیاں لائے تو وہاں سے آزاد ہو، نہیں ہوگا تو اس کی جنت اس سے غبن ہو گئی اور وہ وہیں جہاں تھا وہیں کا وہیں. تو اس لحاظ سے وہ ہار جیت کا دن ہے، مقابلہ ہوگا. اصل نیکیاں تل رہی ہیں، گناہ تل رہے ہیں، اب ادھر زیادہ تو جنت کی طرف جھکنا اور ادھر زیادہ تو جہنم کی طرف. وہ ہے اصل ہار جیت کا دن. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لایا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے نیک کام کیے، یعنی آمنوا وعملوا الصالحات، تو ہم کیا کریں گے؟ یکفر عنہ سیئاتہ، ہم اس کے جو برائیاں ہیں ہم وہ اس سے دور کر دیں گے. وَيُدْخِلْهُ جنات، اور ہم اس کو داخل کریں گے جنات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا. مجھے لگتا ہے کہ سبحان اللہ جہاں بھی اللہ نے نا قرآن میں جنات کا ذکر کیا نا، موسٹلی وہاں ساتھ آتا ہے تجری من تحتها الانہار. تو یہ انتہائی جیسے اس کی خوبصورتی کا بہترین پوائنٹ ہے. اس کی کوئی امیجنیشن کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسی زمین ہوگی کہ اس کے نیچے سے جاری نہریں، وہ بھی مختلف فلیورز کی، شہد کی، دودھ کی، کوثر کی، زنجبیل کی، سلسبیل کی. یہ کیسی زمین ہوگی؟ آج تک کوئی کہیں بھی پوری دنیا میں ڈریم لینڈز ہیں بہت سی، لیکن کوئی ایسی نہیں بتا سکتا کہ ہاں وہاں اس سے ملتی جلتی بات میں نے دیکھی. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اچھا اگر کوئی سین کوئی بہت ہی اچھا کہنا کہ لائک ہیون، لیکن وہ یہ ہوتا ہے عارضی، تو وہ ہیون کہاں سے ہو گیا؟ وہ اصل جنت تو وہ ہے نا کہ جو پھر وہ ابدی ہو. اگر نعمت کے چلے جانے کا یا واپس ہو جانے کا یا اس کے ایک عارضی ہونے کا، ٹیمپریرینس کا پتہ ہو تو وہ احساس پھیکا پڑ جاتا ہے کہ کیا فائدہ چند لمحے کی خوشی کا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہار جیت، جس کو یہ جیت مل گئی نا، یوم التغابن، یوم الجمع، مقابلے کے دن، جمع ہونے کے دن، جس کو یہ مقام مل گیا، یہ چیز مل گئی، تو ذالک الفوز العظیم، یہ اصل جیت ہے، یہ بگ اچیومنٹ ہے. ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا پارا ہے، وہاں اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ، یہاں آیا ہے لِيَوْمِ الْجَمْعِ، وہاں ہے لَمَجْمُوعُونَ، تم ضرور جمع کیے جاؤ گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، دوسری سائڈ بھی بتا دی کہ ہار جیت کا دن ہے، جیت میں یہ انعام ملے گا، اور ہار کی شکل میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی. صرف یہ نہیں بتایا کہ ہار جیت کا دن ہے، جیتنے والوں کو یہ ملے گا اور ہارنے والوں کا یہ حال ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ اعمال بھی بتائے کہ ان کی جیتنے کی وجہ کیا ہوگی اور ان کے ہار کی وجہ کیا ہوگی، ان کی ناکامی کی ریزن کیا ہے، ان کی سکسیس کی ریزن کیا ہے.
آنسرز ساتھ سب کچھ بالکل کلیئر بالحق ہے نا. شروع میں جو حق بالکل سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کوئی خود ہی سننا نہ چاہے. کفروا وتولوا یہ ہے نا کہ ہم خود اپنے آپ کو موقع ہی نہ دیں سننے کا سمجھنے کا. بس سوائپ کرتے جائیں اپنی زندگی میں بھی اپنے موبائل میں بھی ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیتا ہے سمجھنے کا ہدایت پر آنے کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار وہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ ان کو بھی کوئی وہاں سے نکلنے کا آپشن نہیں ہوگا کوئی فرار نہیں ہوگا کوئی ایگزٹ نہیں ہوگا. وبئس المصیر پھر کتنی برا ٹھکانہ ہوا کہ اسی میں پھنس کے اور نکل بھی نہ سکیں. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. بسم اللہ. سورت پوری کرتے ہیں. یہ ہے وہ کوسچن جو آپ ریز کر رہی تھیں. ما اصاب من مصیبہ ایکٹیو ہو جائیے کہ نہیں پہنچتی ما اصابہ نہیں پہنچتی من مصیبہ کوئی بھی مصیبت الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے. تو ہماری زندگی میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ کیا ایسے ہی ہوتی ہیں یا کسی رشتہ دار کی وجہ سے ہوتی ہیں یا ایسے کرتے ہیں نا اسی لیے تو پھر بہک جاتے ہیں اس لیے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. فلاں کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹا فلاں ٹھیک ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. مطلب ہمارے انسان ہیں یہی کسی اور یہ شیطانی ایک ہمارے ذہن میں خیال ہے. اگر ہم صرف باذن اللہ اپنے عقیدے میں اس لفظ کو لے لیں نا تو ہم اس پریشانی سے بھی نکل آئیں کہ انسان یہ سوچے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. بیچارے جن لوگوں سے ہوا ہے لوگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ بیچارے خود قابل رحم ہیں کہ گناہ ان کے حصے میں آ گیا. ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے مغفرت کی. وہ تو ریموٹ کنٹرول ہیں تقدیر میں ان کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ہونا ہے. تو پھر جہاں اپنے لیے نصرت مانگیں کہ اللہ ہمارے لیے خوشیاں دے راستے دے جو بند ہوئے جس کے ہاتھ اس کے لیے بھی ساتھ مانگیں کہ اللہ اس سے بھی غلطی ہوگی اسے بھی معاف کر. یہ بڑا ظرف ہے یہ اعلیٰ ظرف ہے. اجرن جمیلہ ہو گیا ایسے اب آخر اینڈ اس کا یہی ہوگا اسی صورت کا اجر عظیم کے لفظ کے ساتھ. آپ ایسے نہ سمجھیں کہ اتفاق سے لائک ایک اجرن جمیلہ صبرن جمیل ایسے نہیں بلکہ اجر عظیم واقعی ایسی ہی بات ہے. کوئی گھر میں کوئی برتن ٹوٹتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے فوراً مطلب جس سے ہوتا ہے ہم فوراً اس پہ پھٹ پڑتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے کہ باذن اللہ. اور اس کے لیے حدیث میں باقاعدہ سکھایا گیا ہے باقاعدہ رہنمائی دی گئی ہے. قدر اللہ وما شاء فعل جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. اللہ کو یہی منظور تھا. قصہ ختم. اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں نا نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا وہ تو چیز واپس نہیں آتی. خواہ وہ خوشیوں میں نقصان ہو زندگی میں نقصان ہو رشتوں میں ہو گھر میں ہو کسی مطلب زندہ کا کہیں یا میٹیریل چیز کسی بھی چیز کا کہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اگر اسے باذن اللہ سمجھیں گے تو پھر گویا آپ اپنے آپ کو حالانکہ کوئی جب نقصان ہوتا ہے نا اس وقت ہمارے سوچنے سمجھنے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. غم اتنا طاری ہوتا ہے ایون اگر کوئی اچھی بات کریں اسے کہتے ہیں تم چپ رہو تمہیں کیا پتا جو میرے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہیں پتا میری جگہ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اگر اس وقت یہ سمجھا جائے کہ باذن اللہ یہ اللہ کا اذن ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گی کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ایک پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا. تو ہماری زندگی میں جو بڑے بڑے چینج آتے ہیں کیا وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں کسی کے کرنے سے آ جاتے ہیں؟ نہیں وہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں. اور اللہ وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہر بڑی ناکامی اس سے بڑی فتح کو اس سے بڑی سکسیس کو لاتی ہے. عام طور پر لائف اگر سموتھ چل رہی ہو نا تو انسان کو جو معراج جو عروج ملنا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا سموتھ جا رہی ہے. لیکن اگر کوئی نقصان ہوتا ہے نئی چیز آ جاتی ہے نیا رشتہ مل جاتا ہے نئے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی لیے تو ہے کہ نقصان میں وہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس میں بات کیا ہے کہ اللہ مجھے اس نقصان ہو گیا میں راضی ہوں
اللہ اب اگر میری غلطی تھی، میرے گناہوں کی وجہ تھی، یہ سزا تھی، یہ پنشمنٹ تھی، تو اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہم اغفر فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی. اور نہ صرف معاف کر بلکہ مجھے اس میں اجر بھی دے، کیونکہ میں صبر والا طرز عمل اختیار کر رہی ہوں. اور پھر وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر مجھے ضرور دے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کو دیتا ہے. اللہ میں نے جس نے جو بھی کیا میں نے اسے بھی معاف کیا. یہ اصل بات ہے کہ اگر ہم یہ چیز مان لینا کہ اللہ تیرا اذن ہے، تیرے حکم سے ہوا، جس سے بھی ہوا، اللہ میرا اس سے کنسرن ہی نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ جب تک اس کو آئینہ نہ دکھا دیں، جب تک اس کو کٹہرے میں نہ لے آئیں، جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک شاید ہمیں خوشیاں نہ ملیں، شاید ہماری جیت نہ ہو، شاید ہم سرخرو نہ ہو. بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اس کو بھی معاف کر دیں، اس کو سامنے بھی نہ لے آئیں. آپ نے صبر کیا ہے نا، یہ صبر کی معراج یہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ام المؤمنین ام سلمہ ایک عظیم صحابی کی بیوی تھیں پہلے، اور وہ فوت ہوئے. بڑی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، ایک قربت بھی تھی ان کے ساتھ. تو آپ کے پاس آئیں اور اپنا غم سنایا کہ تمام صحابہ میں سے میرا خامد سب سے اچھا تھا، وہی فوت ہو گیا، تو اب میرا کیا ہوگا، میری تو زندگی ختم ہو گئی. تو آپ نے انہیں ایک دعا سکھائی، یہی دعا. تو وہ سوچنے لگی کہ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر دے، تو ان سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، پھر مجھے اللہ کیسے دے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تب پڑھنے لگی، تو صحابیہ سے ام المؤمنین بن گئی، زوجہ مطہرہ بن گئی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو رب کی رضا پر راضی ہونا چاہیے. اس میں صرف کانسیپٹ یہی تو نہیں آئے گا اس سے بہتر دے میں کہ مطلب بیسیکلی یہی کنسیپٹ پا لینا، کر لینا، یہی اپنے دل میں دماغ میں بٹھا لینا کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، تو یہ تمام اس ناکامی کو احساس کو ختم کر دیتا ہے. برکت والی چیز مل سکتی ہے. یہی سوچنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل، ان مع العسر یسرا. اب یہ تنگی مجھے ملی ہے نا، اس کے بعد آسانی ہے. بند دروازہ جب تک ٹوٹے گا نہیں، آگے آپ کو خوشی کیسے ملے گی. ہر دکھ، ہر غم، یہ گویا وہ جو نقصان یا جو بھی ہوا ہے نا، وہ اس دکھوں کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے. بس اس کے بعد خوشیاں آپ کا استقبال کر رہی ہیں. وہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ سمجھیں گے الا باذن اللہ، کسی کی کوئی غلطی نہیں، کسی کا قصور نہیں، رب کو یہی منظور تھا، میرے رب کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ خود بھی بدل جائیں گے، آپ کے ارد گرد سارا ماحول بدل جائے گا، اور خوشیاں آپ کا استقبال کریں گی. یہ مطلب کرنا آسان نہیں ہے، لیکن آزمودہ ضرور ہے. اللہ کی بات ہے تو اس میں کوئی کیا شک ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ. اس بات کے ساتھ کیوں یہ بات رکھی گئی ہے؟ ایمان کی تو پہلے بھی ہو رہی تھی. یعنی جو یہ مان لے کہ یہ نقصان، یہ مصیبت بِإِذْنِ اللہ ہے، جو یہ مان لے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہدی قلبا، ساری اس کی ٹینشن دور کر دیتے ہیں، اس کو دل کا سکون عطا کر دیتے ہیں. اختلاف ہی ختم، جھگڑا ہی ختم، خوشیاں، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی. ہے نا اللہ کی طرف سے کتنی پیاری بات. اب پھر غور کریں، پھر غور کریں. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا عند حسن ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ جو بھی، آپ ذرا ان لفظوں کو دیکھیں، اللہ میری زندگی میں جو بھی مصیبت آئی، جو بھی پریشانی آئی، تو اللہ وہ تیرے حکم سے آئی، اور تیرے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، تیرے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. اللہ میں اس کو مانتی ہوں. اللہ دل کو وہ سکون دے گا کہ مطلب دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے کہ بڑی عجیب ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کسی کو تھوڑا سا مسئلہ ہو نا، وہ سارا خاندان، سارا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. اور کسی کی لائف میں میجر ڈساسٹر ہوں، بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، پھر وہ ایسے ہنستے مسکراتے جی رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ. وہ اس بات کی روشن مثال ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کیونکہ انہوں نے رب کا فیصلہ قبول کر لیا ہوتا ہے، اسے مان لیا ہوتا ہے. تو اللہ پھر ان کے دل کا سکون اور کھلی کامیابی کی راہیں ان پر کھول دیتا ہے. یا ہدی پیچھے آپ نے پڑھا یہدوننا، ابشر یہدوننا، کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟
اللہ یہاں فرماتے یہدی قلبہ، ہم اس کے دل کو نئے راستے دکھا دیں گے جینے کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے. اور اس کے لیے یہ نا کہ جو دل میں آ جائے نا، ہم لاکھ کوشش کریں نہیں پا سکتے، لیکن جو دل میں اللہ راستہ حق کا، کامیابی کا، خوشی کا ڈال دے، پھر وہ آسان ہو جاتا ہے اچیو کرنا. تو یہ گویا کامیابی آپ کے قدموں میں ڈالنا پھر اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے. یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے خوب. کون کس طرح کیسے کس نقصان سے دوچار ہوا، اللہ جاننے والا ہے. سامنے آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی بعض اوقات سچ نہیں ہوتا، کانوں سے سنا ہوا بھی دوسرا پوائنٹ ہو سکتا ہے، بات ویسے نہیں ہو سکتی، مگر اللہ تو ہر چیز کو اس کی اصل حقیقت میں جانتا ہے. تو پھر بس اسی پر ہونا چاہیے کہ جو بھی مصیبت آئے اسے رب کا حکم سمجھ کر قبول کر لیں. دیٹس اٹ. یہ بھی اذن اللہ بھی ہو گیا، یؤمن باللہ بھی ہو گیا. تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ کامیابیاں، خوشیاں آپ کے قدم چومیں گی. اللہ کا وعدہ ہے، اور اس سے بڑھ کر سچا وعدہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یہدی قلبہ. اللہ اکبر، یہ بڑی بات ہے. دل کا سکون بڑی بات ہے، اور دلی خوشی ملنا. بعض اوقات ساری چیزیں ہونا خوشی نہیں ہوتی، دل خالی ہوتا ہے. تو اللہ نے دل کی بات کی ہے. یہدی قلبہ، اتنا دے گا کہ دل بھی خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ، سب سے بڑی یہ سکون ہے اس کو. اور دلی خوشیاں، عارضی خوشیاں بھی نہیں، دلی اور ابدی خوشیاں. پھر اللہ نے بات کو پکا کیا کہ پھر کرنا کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تو لائف میں پھر ایسا نہیں کہ فراوانی آتی گئی، خوشیاں ملتی گئیں تو پھر بدل جاؤ، نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اپنی آگے کی زندگی میں ہمیشہ اطاعت ہونی چاہیے اللہ کی، اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے تو یہ دن بدلتے رہتے ہیں، مصیبتیں پھر بھی آ سکتی ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے، واضح پہنچا دینا. انہوں نے اپنا کام کر دیا. خود بحجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو گواہ بنا کر پوچھا تھا، الا هل بلغت. یہاں ہے نا بلاغ، پہنچانا. تو آپ نے پوچھا الا هل بلغت، کیا گواہ رہو، آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا، ضرور آپ نے اچھی طرح پہنچا دیا. تو پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا کہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا میں نے وہ پورا کر دیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ توکل کریں، ہر تباہی میں، ہر معاملے میں، ہر کام میں. اور توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اسباب کو بروئے کار لانا ہی توکل ہے. اسباب کو بروئے کار لائیں، جو کر سکتے ہیں کریں، انجام اللہ پر چھوڑیں. انجام کی فکر نہ کریں کہ اب میں نے کر تو لیا، اب کیا ہوگا. یہ چیز اللہ پر ڈال دیں. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ پر توکل کروں، یعنی اپنے جانور کو کھلا چھوڑ دوں اور اس کی عبادت میں لگ جاؤں. تو یہ تو بہترین ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور اپنا مال اسباب اسی کے حوالے کر دیں. تو شاید یہی توکل ہے. آپ نے فرمایا کل و توکل، اس کو باندھو، رسی کو باندھو اور پھر توکل کرو، یعنی عبادت کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑو. اللہ خود حفاظت کرتا ہے. انسان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب یہ ہے جس میں نے کہا کہ آخری آیات جو ہے نا صرف اس صورت کی بلکہ قرآن کی اہم ترین آیات میں سے ہیں، اور یہی سورہ منافقون میں بھی پیغام تھا. یہاں پر تھوڑا اور اسپیشلی رشتوں کو، انسانی رشتوں کو زور دے کر واضح کیا گیا کہ ایمان والو ان من ازواجکم، بے شک ان من ازواجکم، ساری بیویاں نہیں، سارے ازواج نہیں، سارے خاوند نہیں. اچھا، یہ عام طور پر ازواج کی بیویاں لکھا جاتا ہے معنی، حالانکہ ازواج زوج سے اور زوج جوڑے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لفظ میل کا ہے، ورڈ صیغہ مذکر کا ہے، اسی لیے اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ زوج سے مراد خاوند اور زوجہ سے مراد بیوی، وگرنہ بیویوں کے لیے ان کے خاوند اور خاوندوں کے لیے ان کی بیویاں. یہ کیا ہیں؟ تمہارے لیے دشمن. و اولادکم، اور اولاد بھی عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. کیونکہ اکثر
تمہاری نجات میں، تمہاری نماز میں، تمہارے دین میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جیسے میں نے سورہ منافقون میں بتایا تھا کہ مال اکثر مردوں کے لیے اور اولاد اکثر خاتون کے لیے، بیویوں، عورتوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس معاملے میں زیادہ احتیاط کرو. فاحذروہم، مگر یہ ہے کہ اگر انہی چیزوں کو تم احتیاط سے استعمال کرو گے تو لمبا عرصہ کر سکو گے، زیادہ فائدے اٹھا سکو گے. لمبا عرصہ کتنا؟ صدقہ جاریہ. اللہ اکبر. اس بات کو پھر سے سمجھیے کہ جیسے ایک شیشے کا گلاس ہے، اگر اسے ہم سنبھال کر استعمال کریں گے تو کافی ٹائم کے لیے استعمال کر سکیں گے. اگر بے احتیاطی کریں گے تو نقصان کر بیٹھیں گے. ایون ٹوٹے بازوں کا تو اپنے ہاتھ پاؤں بھی زخمی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہے کہ یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ رشتے، یہ اللہ کی طرف سے انعام تو ہیں ہی، اس سے بڑھ کر فتنہ ہیں. اگر احتیاط سے کریں گے تو میکسیمم بینیفٹس لے سکیں گے، صدقہ جاریہ بھی بن جائیں گے. لیکن اگر احتیاط نہ کی تو اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھیں گے. عدو لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اچھا، یہاں پہ اللہ نے پیغام بھی دیا اور بچنے کی ٹپس بھی بتائیں. بچنے کا لفظ ہے نا، فاحذروہم، بچو. تو کیسے بچیں؟ اللہ کوشش بہت کرتے ہیں پھر بھی بچے نماز کے لیے نہیں آتے، سختی کرتے ہیں معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو کیا کریں؟ 3 کام کریں. تعفو، تصفحو، تغفرو. تعفو یعنی جو سب سے پہلے تو یہ چیز کہ فاحذروہم، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان سے بچو. یعنی جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو تم. یعنی کہنا، ان کے سامنے نماز پڑھنا اور ان کو کہہ بھی دینا، اور جہاں تک ہے کہ تھوڑی بہت سختی کرنا یا ان کو لالچ دینا کہ تمہاری جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں تمہیں تب ملیں گی جب تم نماز پڑھو گے. تو یہ ہے تمام چیزیں، پیار سے بھی، ڈانٹ سے بھی، اس حوالے سے کوشش کرنا. اس کے بعد جو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹپس دی ہیں نا، وہ ایک پہلا لفظ تعفو، کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے تو معاف کرو. تعفو، عفو سے درگزر کرنا، معاف کرنا ضرور کرو. تعفو، معاف کرو. معافی کو ایسا نہیں کہ ناراض ہو جاؤ، یہ چیز تو بچوں کو اور ضدی بنا دے گی اور لاپرواہ کر دے گی نا، کہ ٹھیک ہے ہمیں کیا پرواہ، ہم تو کریں گے، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے. تو سب سے پہلی چیز معاف کریں. دوسری وتصفحو، اور درگزر کرو. یعنی ایک معافی پتہ کیسے ہوتی ہے؟ معافی اور درگزر میں لطیف سا فرق ہے، آپ غور کریں. معافی وہ ہوتی ہے کہ آپ غلطی بتائیں کہ بیٹا یا فلاں، یا آپ کی یہ غلطی ہے، میں نے معاف کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی معافی. جو ہے نا تصفحو، درگزر کرو، یہ اگنور کرنا ہے کہ ہر بار اگنور کرنا نہیں، ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا، اگنور کرنا ان کی غلطی سے. ہر بار انہیں آئینہ نہ دکھائیں کہ وہ ڈھیٹ بن جائیں. پہلے وہ چھپ چھپ کر کوئی کام کرتے ہیں پھر وہ سب کے سامنے کرتے رہیں، بلکہ سم ٹائم انہیں تعفو، غلطی بتا کر معاف کریں، اور سم ٹائم کنارہ دیکھنے کے باوجود چپ رہیں. یہ ہے درگزر کرنا. ہر بار آپ انہیں دکھاتے رہے، وہ پھر دیدہ دلیری اختیار کرنا شروع کر دیں گے کہ مطلب بار بار 1 2 3 دفعہ وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے، وہ جھجک مٹ جاتی ہے، لحاظ اتر جاتا ہے. تو وتصفحو، یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. اور واستغفروا، اور ان کے لیے اللہ سے، کیونکہ دیکھیں انبیاء بھی کوششیں کرتے رہے اور اولاد کو نہ بچا سکے، اسی لیے اللہ سے مدد مانگنا. اور حدیث میں ہے، والدہ کی دعا تو ہے ہی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اور ماں کی دعا جنت کی ہوا عام کہا جاتا ہے، ماں راضی تو رب راضی. مگر والد کی دعا کے حوالے سے مستند حدیث ہے جس کو عام طور پر ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، کہ والد کی دعا میں اور قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. والد کی دعا سیدھا عرش تک پہنچتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ بچے کہ جن کے والدین دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے ان کی تربیت میں. اور پھر یہ بھی کوئی اللہ، اگر کوئی سنگل پیرنٹ ہے یا کوئی بھی ان کا ہے مسئلہ، تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. اللہ تھوڑی کو بھی تو زیادہ کر دیتا ہے. اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا رب ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. بالکل، سبحان اللہ. تو واستغفروا وتغفروا، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی، بخشش کی دعا بھی مانگتے رہیں. 3 یہ بہت اہم الفاظ ہیں کہ تربیت میں بچوں کی یا ایون بیویوں کی یا اپنے خاوند کی ہر غلطی کو پکڑ کر گریبان سے ان کو دکھائے نہیں کہ دیکھیں. تعفو، ہاں یہ کبھی کبھار سب سے پہلی چیز معافی تک، کہ آپ غلطی دکھائیں، معاف کر دیں، میں نے آپ کو ایک اور چانس دیا. وتصفحوا، کبھی چشم پوشی بھی کریں. یہاں پہ ازواجکم و اولادکم
پھر عدو لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، کیونکہ تمہارے فتنہ، فتنے والے اس میں دشمن ہو گئی. اگر فتنے میں پڑ جاؤ گے تو دشمن ہو گئی. اور یہ فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو، یعنی ان کے ساتھ چلنے میں، زندگی گزارنے میں احتیاط سے کام لو. اگر تو تم احتیاط سے کام لو گے، آگے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ کرتے رہو گے تو تم میکسیمم بینیفٹس لے سکو گے، لمبے عرصے تک زیادہ خوب جو اللہ تعالیٰ نے دے کر انعام کیا ان انعامات کو اچیو کر سکو گے. وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں. اور اگر نہیں کرو گے، رشتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی نجات کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. وہی بات جو شروع میں آپ اجر عظیم کہہ رہی تھیں، وہ یہاں پہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش، بڑی آزمائش، بظاہر چمکتی ہوئی خوشیوں والی انعام، بڑا انعام. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بیٹے جو ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، خاندان میں فخر کی بات سمجھے جاتے ہیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اتنے بیٹے کیا خوش نصیب ہے. اتنی خوش نصیبی اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ فتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں. فتنے، آزمائش بڑھ رہی ہے، ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اگر تو ذمہ داریاں نبھائیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے تو واقعی خوش نصیبی ہے. وگرنہ چانسز جس طرح اللہ نے بتایا کہ عدو غفلت زیادہ ہوتی ہے تو وہ نقصان بڑا ہو جائے گا. فائدہ بڑا تو نقصان بھی بڑا ہو سکتا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. اگر احتیاط کرو گے، صدقہ جاریہ بناؤ گے تو اجر عظیم کے حقدار بن جاؤ گے. اور اب یہاں دیکھیں تربیت اور ان تمام اولاد اور اسی طرح ازواج، ان چیزوں کے حوالے سے انسان اکثر ناکامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مطلب مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو آگے اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، دیکھو اتنا کرو جتنا تم کر سکتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس تم اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. مسٹر پرفیکٹ، مس پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کرو، کوئی بن ہی نہیں سکتا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو اچھا کر سکتے ہو، جتنا تقوی اختیار کر سکتے ہو اتنا کرو. وَاسْمَعُوا، سنتے رہو. وَأَطِيعُوا، اور اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا، بالکل ایسے جیسے پیچھے 3 ٹپس بتائے، اب مزید 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. وَاسْمَعُوا، یہ دور نہیں ہونا، سنتے رہنا ہے. وَأَطِيعُوا، اور کرنے کی جو سنا کوشش کرتے رہنا ہے، اطاعت. وَأَنفِقُوا، اور عملی مظاہرہ انفاق. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی اصل کامیاب ہے. اور نفس کی بخیلی تمام بخیلیوں میں سب سے بڑی بخیلی ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا. قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا دینا اور اپنی ضرورت ہو اس سے بچا کے پھر بھی دینا. افضل صدقہ وہ ہے جو جب تم خود صحت مند ہو، ضرورت مند ہو، پھر خرچ کرو. ضرورت مند ایسے کہ آپ کے پاس پلانز ہوں، انویسٹمنٹ کریں، ڈبل ٹرپل ہو جائے. اور صحت مند ایسے کہ آپ اپنی ذات پہ خرچ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہیں، کھا پی نہیں سکتے تو چلو اور کسی کو دے دیں. تو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور سب سے اچھا دو، یوں نہیں کہ کچرا اٹھا کے دو یا استعمال شدہ. ٹھیک ہے ان کا اجر ہے لیکن وہ پھر افضل نہیں ہوگا، دی بیسٹ نہیں ہوگا، قرض حسنا نہیں ہوگا. یضاعفہ لکم، اللہ اس کو ملٹیپلائی کر دے، دگنا کر دے. ویغفر لکم، اور پھر تمہیں معاف بھی کر دے، بخشش بھی کر دے اس کے بدلے میں. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے. انسان کو گویا بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی ایسی جگہ تحفہ نہیں دے رہے کہ جو تمہیں واپس ہی نہ کرے، کھا جائے، بلکہ ایسی جگہ دے رہے ہو جو بڑا قدردان ہے اور وہ اس کا اس سے بہت ہی اچھا، کئی گنا اچھا دے گا. حلیم، اور وہ بزرگی والا، حوصلے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ شہادہ اور غیب، حاضر غیب سب کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، وہ نہایت غالب، خوب حکمت والا. الحمدللہ، یہ ہماری تفسیر مکمل ہوئی.
نیکسٹ سیشن کے لیے سورہ الطلاق ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.